اب اللہ پاک نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا مومنوں کی نشانیاں، اور مومن بھی وہ جو فرمایا کہ والذین معہ، جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ گئے، کٹھے ہیں، ساتھی ہیں۔ اب ان مومنوں کی نشانی اللہ پاک نے کیا فرمائی؟ ان میں سے ایک نشانی بتائی کہ اشداء علی الکفار، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا جینا، جن کا مرنا اتنا اللہ کی رضا کے خاطر ہے کہ یہ کبھی اپنے دل میں کافر کے لیے محبت نہیں رکھتے، چاہے کتنا عزیز ہو، چاہے کتنا قریب ہو، چاہے کتنا ہی ان کی نظروں میں، دنیا کی نظروں میں مقام رکھتا ہو، لیکن جب للہیت کی بات آتی ہے تو ان سے نفرت کے بغیر کچھ نہیں۔ اب اس بات پر سنا عمل کا پتہ ہے کتنا عمل تھا۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کتاب الجہاد کے اندر باب امداد الملائکہ میں، کہ بدر سے کچھ کفار قیدی بنا کر مدینہ میں لائے گئے۔ اب تھے کون؟ یہ کافر، کہاں کے؟ مکہ کے، خاندان کے اعتبار سے قریش سے، اور یہ جو مہاجرین مدینہ میں بسے تھے، اصحاب رسول تھے، سیدنا عمر تھے، دوسرے تھے، ان سب کے قریبی رشتہ دار تھے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کی رائے کیا ہے؟ مشرکین مکہ کے سرغنے لوگ گرفتار کر کے لائے گئے ہیں، تم اپنی رائے دو کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ سب نے رائے دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے پوچھا کہ عمر آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ ان کافروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ صرف کافر نہیں ہیں، یہ کافروں کے سرغنے ہیں، یہ بڑے فسادی لوگ ہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کے بہت بڑے دشمن ہیں، حالانکہ میرے رشتہ دار بھی ہیں، لیکن اللہ کے رسول اگر مجھ سے آپ رائے لیتے ہیں، اگرچہ رشتہ دار ہیں لیکن یہ اہل کفر میں سے ہیں، اہل کفر کے سرغنے ہیں، میرے دل میں ان کے لیے کوئی احترام نہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ یہ جتنے بھی گرفتار کر کے لائے گئے ہیں ان سب کا سر قلم کر دیا جائے، اور سر قلم بھی ایسے کیا جائے کہ ہر ایک کو اپنا قریبی رشتہ دار دیا جائے، کہ آپ اپنے رشتہ دار کی سرتن سے جدا آپ خود کریں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں جب میری باری آئے تو ان کافروں میں سے چن کر جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں وہ میرے حوالے کریں، میں اپنے رشتہ داروں کا سر قلم خود کرتا ہوں۔ رشتہ داری، خونی ناطے، تعلقات، معاملات یہ سارے بعد میں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ تعلقات اللہ کی بنیاد، رضا کی بنیاد پر گئے، اللہ کی رضا کی خاطر گئے۔ جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کی شریعتوں کے دشمن ہیں، یہ لوگ قطعاً احترام کے قابل نہیں۔ اشداء علی الکفار، اور اللہ پاک نے اگلی جو چیز فرمائی مومنین کے اوصاف، پھر نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کے اوصاف، فرمایا کہ جو محمد کریم علیہ السلام کے رفیق ہیں رحماء بینہم، اللہ کی خاطر، ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر، توحید کی خاطر، سنت کی خاطر یہ آپس میں بڑے شفیق ہیں۔ ظاہری طور پر دیکھو کوئی حبشی ہے، کوئی کرشی ہے، ظاہری طور پر دیکھو کوئی یمن کا، کوئی شام کا، کوئی مکہ کا، کوئی مدینہ کا، کوئی بصرہ کا، کوئی کوفہ کا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ان کی آپس میں اتنی محبتیں ہیں کہ یہ آپس میں بڑے شفیق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے دل ایسے لگے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے دکھ دیکھے نہیں جاتے۔ اس کی عملی تصویر تھی سیدنا عمر کی، کہ حدیث کی کتاب المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی حدیث لاتے ہیں سیدنا سعد بن معاذ کی وفات کے واقعے کے ساتھ، ان کے آگے پیچھے یہ روایات میں سے ایک روایت ہے کہ سعد بن معاذ ایک انصاری صحابی ہے، مدینہ کے بازی ہے، مدینہ کے باشندے گئے، وفات پا گئے، ان کا جنازہ مسجد میں لایا گیا۔ اب یہ چیزیں ہیں سوچنے کی، یہ سبق ہیں دین کے اندر، شریعت کے اندر سیکھنے کے، کہ آج ہم مسلمان بھی ہیں، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ایک ہی شہر کے ہیں، ایک ہی خطے کے ہیں، ایک ہی علاقے ہیں، لیکن دلوں میں محبتیں نہیں رہی، ایک دوسرے کا احترام نہیں رہا، ایک دوسرے کا تعلق نہیں رہا۔ جسے آپ بیٹھ کے تھوڑا چھیڑنے کی کوشش کریں وہ دوسرے کی غیبت میں شروع ہو جائے گا۔ ہر ایک کو دیکھیں کہ ایک دوسرے کے لیے ہم دشمن بنے ہوئے ہیں، ہر ایک کے لیے کوئی کس کو ذلیل کر رہا ہے، کوئی کس کو ذلیل، یہ ساری وبائیں، یہ ساری مصیبتیں سب اسی لیے ہیں کہ ہم ان لوگوں کا راستہ چھوڑ چکے ہیں۔ وگرنہ کلمہ پڑھنے کے بعد
قرآن نے بھی یہی فرمایا، فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سنو یہ قرآن کا سبق ہے، آپ جب ایمان لے کر آئے ہو، جب آپ سارے مومن بن چکے ہو، سنو اب اللہ نے آپ کو آپس میں بھائی بنا دیا ہے، ایسا بھائی رب تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کوئی کسی کے ساتھ مذاق بھی نہ کرے، ہو سکتا ہے یہ مذاق آپ کی محبتوں کو کم کر دے۔ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، سنو مسلمانوں مومنوں آپس میں ایک دوسرے کو برے ناموں سے برے لقبوں سے بھی نہ پکارو، کیونکہ تم اب بھائی بن چکے ہو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ان محبتوں کے بعد اب بھی اگر نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کے آپس میں برے تذکرے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا سنو پھر تم مومن نہیں بلکہ تم ظالم ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان لانے کے بعد ایک دوسرے کے بارے میں برے گمان مت رکھو، وہ میرے بارے میں یہ سوچتا ہوگا، وہ میرے بارے میں یہ سوچتا ہوگا، نہیں۔ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ کو ماننے کے بعد کبھی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، بلکہ تمہارے مابین ہونا تو یہ چاہیے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، اللہ رسول کو ماننے کے بعد آپ ایسے آپس میں بھائی بن جاؤ، ایسی محبتیں آپ کی آپس میں ہونی چاہیے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دو، اپنی ضرورت ہے لیکن ایک دوسرے مسلمان کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بھول جاؤ، اس کی ضرورت کو یاد کرو، ایسی محبت کو، الفت کو۔ اب ان آیتوں پر عمل تھا صحابہ کرام کا، سن عمر جیسے جوانوں کا۔ ماشا فرماتی ہے اب سعد بن معاذ ایک انصاری صحابی ہے، انصاریوں کے سردار ہیں، وفات پا گئے، ان کا جنازہ مسجد میں لایا گیا۔ اب ماشا فرماتی ہے کیونکہ نبی کریم اسلام کی مسجد نبوی اور اما عائشہ کے حجرے کے بیچ میں صرف ایک دیوار تھی، مسجد کی آواز اس طرف آتی رہتی تھی اور بعض اوقات اس طرف آواز بڑی ہوتی تو مسجد میں آتی رہتی تھی۔ اب ماشا فرماتی ہے میں نے جب کان لگایا میں نے دیکھا کہ آج سعد بن معاذ کا جنازہ جب مسجد میں لایا گیا، میں سن رہی ہوں حتیٰ عرف بکاء ابی بکر من بکاء عمر، میں گھر کے حجرے میں سن رہی ہوں کہ عمر اس طرح سعد بن معاذ کی شہادت پر رو رہے ہیں کہ ان کے رونے کی آواز مجھے اپنے حجرے میں سنائی دے رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی خونی تعلق نہیں، کوئی خونی رشتہ نہیں، کوئی آپس کی تجارت نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی وہ مکہ کا وہ مدینہ کا، یہ انصاری ہیں وہ قریش ہیں، لیکن کون سی وجہ ہے کہ آج ایک انصاری کی شہادت پر ایک قرشی صحابی ایسے رو رہا ہے کہ ان کے رونے کی آواز حجروں میں سنائی دے رہی ہے۔ یہ ہے رحماء بینہم، کہ پڑھو سن عمر کی سیرت، آپ جان جاؤ کہ یہ شخص کون ہے، بلکہ آپ اسے سمجھو کہ رب نے قرآن میں جتنی خوبیاں بتائی ہیں، جتنی اچھائیاں بتائی ہیں، جتنے اچھے اوصاف بتائے ہیں، وہ مکمل طور پر سنہ عمر کی سیرت میں موجود ہیں، ان کی زندگی میں موجود ہیں۔ مولا کریم نے مومنوں کی کیا نشانیاں بتائی؟ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کبھی مومن آپ کو مغرور نظر نہیں آئیں گے۔ فرمایا رحمان کے بندے وہی ہیں زمینوں پر عاجزی انکساری کرنے والے۔ جب ہم ایسے واقعات کو پڑھتے ہیں، پھر جب ہم سیرت کا جائزہ لیتے ہیں، یقین جانیں کہ سادگی، عاجزی، انکساری جتنی سیدنا عمر میں تھی شاید ہی کسی میں ہو۔ آپ اتنے فقیر صفت تھے اور مقام پورے عالم اسلام کے امیر ہیں، مکہ کہہ لو، مدینہ کہہ لو، یمن کہہ لو، شام کہہ لو، بصرہ کہہ لو، کوفہ کہہ لو، جہاں جہاں کے مسلمان بسے ہیں، مسلمانوں کا نام ہے، یہ وہاں کا امیر ہے، یہ وہاں کا سردار ہے۔ درجہ دیکھو، مقام دیکھو، اور روب کتنا ہے۔ اگر کافر کو معلوم ہے کہ عمر نے ہمارا رخ کیا ہے تو اپنے گھروں میں کانپتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کون کرے گا۔ اتنی بڑی شخصیت ہے لیکن کیسی عاجزی ہے، کیسی انکساری ہے۔ امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر لاتے ہیں، ایک تابعی ذکر کرتے ہیں، فرماتے میں چھوٹا سا تھا، میرے بچپنے کا عالم تھا، ہمارے شہر میں چھوٹا سا ایک بیری کا درخت تھا، فرماتے میں اسے بیر توڑ رہا تھا،
میرے ساتھ کچھ بچے بھی تھے، وہ بچے چلے گئے، میں رک گیا۔ میں جب بیر توڑ رہا تھا تو بیری سے کچھ بیر میں نے گرائے، ان بیروں کو میں نے جب کٹھے کیا، میں نے سامنے دیکھا جیسے بچوں میں ہوتا ہے، میں نے کچھ ایسے بچے دیکھے، مجھے محسوس ہوا کہ میں بیر یہ لے کے یہاں سے جب جاؤں گا یہ بیر مجھ سے چھین لیں گے، اب میں کیا کروں؟ فرماتے اتنے میں امیر المومنین عمر گزرے۔ اب ایک معصوم بچہ ہے، 4 سال عمر کہہ لو، 5 سال کی عمر کہہ لو، 6-7 سال کی عمر ہے۔ فرماتے میں نے اپنے گٹھڑی میں بیر اٹھائے ہوئے ہیں، میں گھر تک کیسے جاؤں؟ سامنے لڑکے کھڑے ہیں، مجھ سے بیر چھین جائیں گے۔ ایک امیر المومنین ہے، کسی وڈیرے کی بات نہیں کر رہے، کسی قومی، کسی صوبائی اسمبلی کے ممبر کی بات نہیں ہو رہی، کسی سیاسی اور مذہبی پیشوا کی بات نہیں، یہ اس سردار کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی سرداری کا تذکرہ تورات میں تھا، انجیل میں تھا، قرآن میں تھا۔ وہ تابعی کہتے ہیں میں بچہ سا تھا، میں نے آگے بڑھ کر کہا عمر، مجھ سے معصوم بچے سے پوچھتے ہیں جی بچے کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ عمر میں نے یہ بیر توڑے گئے، یہ میں لے کے کھڑا ہوں، لیکن سامنے کچھ بچے کھڑے گئے، میں گھر تک جاؤں گا وہ مجھ سے یہ بیر چھین جائیں گے، اگر آپ مجھے گھر چھوڑ کر آئیں گے تو بڑی نوازش ہوگی۔ فرماتے امیر المومنین نے میرا ہاتھ پکڑا، حتی بلغت مأمنی، مجھے اپنے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر آگے کہا کہ یہ تیرا گھر ہے، اب تجھ سے کوئی بیر نہیں چھینے گا۔ بات تو عام ہے لیکن گہرائی میں گھس جاؤ، کوئی انا نامی چیز، کوئی اپنی ذات کو ذرے برابر سمجھنے والی بات ہے۔ وہ اتنے بڑے منصبوں پر پہنچ گئے لیکن سمجھتے اپنے آپ کو وہی سادہ، وہی فقیر صفت کے لوگ تھے۔ امام ابن سعد نے طبقات کی 3 جلد میں لکھا، بڑا عرصہ گزر گیا، سیدنا عمر حج کرنے گئے، حج اور عمرے کے بارے میں اختلاف ہے لیکن راجح یہ کہ حج کی بات ہے، اور حج کی بات کب کی ہے؟ جب سیدنا عمر کی شہادت والا سال، جس ذی الحجہ میں شہید ہوئے ہیں 63 سال کی عمر میں، اسی ذی الحجہ میں حج کر کے لوٹے تھے اور اسی مہینے میں شہید ہوئے ہیں۔ ایسے سمجھو کہ 63 سال کی عمر ہے، امیر المومنین ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ ان کے ساتھی ذکر فرماتے جب حج کر کے واپس آئے، مکہ سے نکلے تو کچھ بہاروں میں، چٹانوں میں، ریگستانوں سے گزرے تو سیدنا عمر کے قدم رک گئے، اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے سنو یہ سادگی ہے، مقام کتنا ہے، اپنے مقام کو، ہمیں تو 4 پیسے ہاتھ آ جائیں، آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کسی کو 4 پہچاننے والے لوگ مل جائیں، ہمیں تھوڑی سی حیثیت مل جائے، ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو شروع سے لے کے آخر تک سمجھے کہ میں یہاں مٹی کا مسافر ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں آج مر جاؤں یا کل مر جاؤں، میری جگہ، میری رہائش قبر کا چھوٹا سا گھر ہے، میرے کھڑے ہونے کی جگہ قیامت کا دن ہے، اور میرے گزرنے کا مقام پل صراط ہے، اور میرے معاملے کے لیے، قیامت کے لیے ترازو ہے جنت و جہنم، جن کے اندر یہ خوبیاں تھی۔ سیدنا عمر نے لوگوں کو روکا اور روک کے فرماتے ہیں دیکھو ان پہاڑوں کو، یہ وہ پہاڑ تھے کہ مجھے اپنے دن یاد آتے ہیں، میں خطاب کا بیٹا عمر اپنے والد کے ان پہاڑوں میں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کے لیس فوقی احد الا اللہ، وہ وقت تھا کہ میں ابا کے ماتحت تھا، یہاں پہ اونٹ چرایا کرتا تھا، لیکن آج اللہ کے علاوہ میرے اوپر کوئی حکمران نہیں کہ میں امیر المومنین ہوں۔ یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اپنے احباب کی طرف، اپنے آپ کی طرف، مجلس کی طرف رخ کر کے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لیکن یہ بات بھی سنو، آج جو کچھ میں ہوں، جو کچھ آپ ہیں، جو کچھ یہ دنیا نظر آ رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بشاشا، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اس عمر کے دل میں کوئی تکبر نہیں، کوئی انا نہیں، میں یہی ایمان رکھتا ہوں کہ یہ سارا کارخانہ عارضی ہے، مجھے مر کر میرے رب کے حضور جانا ہے۔ ادائیں دیکھو، خصلتیں دیکھو، خوبیاں دیکھو کہ زندگی میں کوئی انا نہیں۔ اور عدل کے میدان میں قرآن فرمائے ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ کا حکم ہے کہ انصاف کرو، اے دلو ولو کان ذا قربا۔ آپ جب کبھی بات کرتے ہو، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم جب بات کرتے ہیں برادری بھی دیکھیں گے، پارٹی بھی دیکھیں گے، تعلقات بھی دیکھیں گے، کاروبار بھی دیکھیں گے، ہر جگہ سے جب ہم دیکھیں گے کوئی نقصان کی بات نہیں تو ہم پھر بات کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مومن صرف اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے، اس پہ حق ہے کہ درست بات کہہ دینا، انصاف کرنا۔ اب یہ انصاف کون کرے؟ انصاف کیا تو سیدنا عمر نے کیا تھا۔ سنن نسائی کے اندر کتاب الاشربہ کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ ایک بار اس سے ہوا
کہ اپنے بیٹے کو دیکھا، یہ بھی نہیں ہے کہ کسی دوسرے نے دیکھا، اپنے بیٹے کے قریب اپنے چہرے کو کیا تو محسوس ہوا کہ ان کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے۔ ہم تو ہوتے ہیں اپنوں کے عیوب چھپانے والے، غیروں کے عیوب اچھالنے والے، تذلیل و تحقیر کے لیے سارے رخ غیروں کی طرف، اپنے چاہے کچھ بھی کر لیں عیوب چھپاتے ہی نظر آئیں گے۔ لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ سیدنا عمر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا سنو، آج میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے، اس کے چہرے سے شراب کی خوشبو میں نے محسوس کی ہے، بتاؤ شہر والوں کوئی ہے تم میں سے کہ اس نے اس کو شراب پیتا ہوا دیکھا ہو؟ امیر المومنین کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے پوچھ رہا ہوں گواہ مل جائے تو اس پہ حد نافذ کرو، اگر یہ شرابی ہے تو مجھ عمر کا کوڑا اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حدیث میں آ گیا تھا کہ کوئی گواہی دینے والا نہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد جب گواہ ملا، دنیا نے دیکھا فجلدہ عمر نے اپنے ہاتھ میں کوڑا لے کے اپنے بیٹے پر 80 کوڑے برسائے اور دنیا کو بتایا یہ عمر کا انصاف ہے، یہ وہ رحمان کا بندہ ہے جس کی نظر میں اللہ کی اتنی حیثیت ہے کہ اس کے تمام تر معاملات اس کی رضا کے لیے ہیں، نہ اپنے کو دیکھتے ہیں، نہ بیگانے کو، نہ چھوٹے کو، نہ بڑے کو، ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ امام ابن شبان نے تاریخ مدینہ کے اندر لکھا، بیٹا ہو، بڑا ہو، سربراہ ہو، امیر ہو، وزیر ہو، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، عمر نے ایسا انصاف کیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایسے منصف بن گئے، کبھی کسی کی پرواہ نہ کی کہ آگے کون ہے۔ حوالہ میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا، حدیث میں آتا ہے کہ حج کر کے لوٹ رہے تھے، کچھ لوگوں کا ساتھ تھے، قافلہ جا رہا تھا، ایک جگہ پر پہنچے، دیکھا کہ پیچھے سے ایک شخص اپنی سواری پہ سوار ہوتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، وہ جو آنے والا ہے وہ اپنی سواری کو بڑی تیزی سے چلاتا ہوا آ رہا ہے، سیدنا عمر بھی ہیں، دوسرے کچھ لوگ بھی ہیں۔ سیدنا عمر نے جب ان کو دیکھا، فرماتے ہیں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ ہمیں تلاش کرتا ہوا آ رہا ہے، کسی نے ان کو ہمارا بتایا کہ اس طرف گئے ہیں، یہ ہمارا پیچھا کرتے آ رہے ہیں، قافلہ روکو، اس سے ملتے ہیں۔ قافلہ رک گیا، حدیث میں آتا ہے کچھ دیر کے بعد وہ شخص آ کے پہنچا، اس نے سیدنا عمر کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، وہ قافلے میں آ کے پوچھتا ہے عمر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں یہ عمر ہے۔ سامنے آیا، آپ نے پوچھا کہ جی کیا بات ہے؟ حدیث میں آتا ہے اتنا خوف زدہ، اتنا پریشان تھا کہ بات نہیں کر پا رہا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں بات کرو، اگر کوئی دشمن ہے تو تیرے دشمن کا مقابلہ ہم کریں گے، کوئی پریشانی ہے تیری پریشانی ہم کریں گے، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس بندے نے کہا امیر المومنین میں سادہ سا بندہ ہوں، لیکن ایک بار ایسے ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلطی میں شراب پی لی، لیکن ہمارے علاقے کے امیر نے اسے کیا، شرابی پہ جو کوڑے لگتے ہیں میرے اوپر وہ تو لگائے، لیکن اس نے میرے چہرے کو کالا کیا، میرے چہرے کو کالا کر کے مجھے شہر کی گلیوں میں گھمایا، بعض جگہوں پر تو یہ بھی ہے کہ گدھے پہ بٹھا کر شہر کی گلیوں میں مجھے گھمایا، اور امیر المومنین اس امیر کو میں دیکھتا ہوں وہ مسلسل مجھے دھمکاتا گیا، مسلسل مجھے پریشان کرتا گیا۔ سیدنا عمر نے ساری بات سنی، آپ نے فرمایا کہ اس امیر کا حق تو یہ تھا کہ تیرے اوپر کوڑے برساتا جو شریعت ہے، لیکن تیرے اوپر اس نے یہ سزا کیوں طاری کی؟ تیرا چہرہ کالا کیوں کیا؟ تجھے گدے پر کیوں سوار کیا؟ شہر میں کیوں گھمایا؟ آپ نے فرمایا بیٹھ، تجھے میں تحریر لکھ کر دیتا ہوں، پیغام لکھ کر دیتا ہوں، جا کے اس امیر کو میری طرف سے پیغام دے۔ اور اس کی پہلی سطر میں یہ لکھا تھا، آپ فرماتے ہیں اے امیر، تجھے جس عمر نے اس علاقے کا امیر مقرر کیا ہے، اس عمر کی طرف سے یہ پیغام ہے تیری طرف، اس بندے نے تیری طرف سے یہ شکایت کی ہے، لیکن سن، اگر دوبارہ تو نے کوئی کسی کے ساتھ ایسا کچھ کیا، لو سودن وجہک، میں عمر تیرا خود کا چہرہ سیاہ کروں گا۔ اور سن، اگر تو نے کبھی دوبارہ کسی کے ساتھ ایسا کیا جس طرح تو نے اس کے ساتھ کیا گے، اگر تو نے کسی اور کے ساتھ کیا تو میں عمر تیرا چہرہ کالا کر کے سواری پہ بٹھا کے شہر کے چوکوں چوراہوں میں گھماؤں گا۔ کبھی آپ یہ نہ سمجھنا کہ میں امیر بن گیا ہوں، اب میرے اوپر کوئی حکمرانی کرنے والا نہیں، یہ عمر کا دور اقتدار ہے، اگر میرے دور اقتدار میں کوئی غلطی کرے گا تو عمر کی تلوار اسے سیدھا کرے گی۔
جو خط لکھنے کے بعد آپ اس بندے کی طرح مخاطب ہوئے، کہا یہ اگلی بات کے لیے تو روک لیا، لیکن جو تیرے ساتھ ہوا اس کا کیا کیا جائے؟ آپ نے حکم دیا کہ 200 درہم لائے جائیں، کچھ کپڑے کچھ چیزیں لائی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رکھ لو، اگلی بار اس خطے میں کوئی بھی امیر آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا۔ یہ انصاف ہے، نہ بیٹے کو دیکھا نہ امیر کو دیکھا۔ وہ جو قرآن نے نبی کریم علیہ السلام کی ادائیں بتائیں، جن قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، حبیب آپ لوگوں کو کہہ دیں میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا سارا کچھ اللہ کے لیے۔ اب اس رسول کے نقش قدم پر چل کر یہ لوگ بھی اسی راستے پر قائم تھے کہ ان کے سارے معاملات صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنی ذات کے لیے، نہ غصہ تھا نہ کسی کے ساتھ کوئی ترخی دی کوئی سختی دی۔ کمال کی بات ابن عساکر نے لکھا، تاریخ دمشق کے 44ویں جلد میں لکھا، یہ عمر گئے جب حج کرنے کے لیے آئے، کہ آپ کو میں پہلے بتا چکا یہ آخری سال تھا جس سال وفات ہوئی ہے، حج کرنے کے لیے آئے، بیت اللہ، مزدلفہ، مینا، عرفات۔ عظیم صاحب اسنا جبیر بن مطعم فرماتے ہیں میں نے عمر کو دیکھا کہ عرفات کے میدان پر آئے ہوئے ہیں، لیکن پیچھے ایک میں نے بدترین انسان کو بھی دیکھا، فتنے بعد غلیظ ترین شخص تھا۔ وہ دور سے نفرت آمیز لہجے میں کہتا تھا یا خلیفہ یا خلیفہ یا خلیفہ۔ اس کو پتا ہے کہ حج کے دن ہے، عرفات کا مقام ہے، شریعت کی روح سے حالت احرام میں جنگ و جدال ہے نہیں، لڑائی ہے نہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ عمر تو وہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے لڑنے والا ہے ہی نہیں، ان کے لڑنے ان کی لڑائیاں تو صرف اللہ کے لیے گئے۔ جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ میں نے اس شریر بندے کو دیکھا اور حج کے دنوں میں مسلسل میں دیکھتا رہا، وہ شریر بندہ سنا عمر کا پیچھا کرتا رہتا، اور میں نے کئی بار اسے یہ بھی دیکھا کہ زمین پہ جھک کر پتھر اٹھا کے امیر عمر کو مارتا ہے، حالانکہ اس کا مقام یہ ہے کمزور سی اونٹنی پہ سوار ہو کر اگر یہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتا ہے تو کفر کے عالم پہ کب کپی تاری ہے، دوڑے آ کے بیت المقدس کی چابیاں حوالے کرتے ہیں، عمر ہم تجھ سے نہیں لڑ سکتے، طاقت یہ ہے۔ اور دوسری طرف اللہ کے لیے اتنی برداشت ہے کہ سینا جبیر فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو دیکھا پتھر اٹھا کے سینا عمر کو مارتا گئے، اور میں نے حج کے دنوں میں یہاں تک بھی دیکھا کہ اس ظالم نے ایک ایسا زوردار پتھر مارا کہ سینا عمر کے سر میں لگا، سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس ظالم نے یہاں بھی بس نہیں کی، ایک حج کا مقام ہے، اتنی زاری خلق آئی ہوئی ہے، اس ظالم نے اٹھ کر کھڑے ہو کر اعلان کیا، لوگوں کو کہتا ہے اے ملا، لوگوں میں قسم کھا کے اعلان کرتا ہوئے جو 63 ہجری میں شہادت عمر گئے، یہ اس کے پیچھے بہت بڑی سازشیں ہیں، ان سازشی لشکر کا یہی ایک فرد ہے۔ اور اس نے کیا کہا، قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ سنو حج کرنے والو، اس عرفہ کے میدان پر، اس عرفہ کی پہاڑی پر اس عمر کو آج دیکھتے ہو، یہ آخری بار یہاں پر آیا ہے، اس سال کے بعد کبھی عمر یہاں نہیں آ سکتا۔ لیکن جبیر بن مطعم نے جو نقشہ کھینچا، فرماتے ہیں کمال کی بات یہ تھی کہ ان ساری باتوں کے باوجود میں نے عمر میں غصہ نہیں دیکھا، میں نے عمر کے اندر کوئی اس قسم کا انداز نہیں دیکھا کہ آپ اس پہ سختی کرتے، آپ اس کو مارتے پیٹتے، اگر انگلی کا اشارہ کرتے تو اس شخص کو پچھاڑنے والے بہت تھے، لیکن دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا بردبار ہے کہ اپنی ذات کے لیے کسی سے لڑنا یہ اپنے شان کے منافی جانتے ہیں۔ یہ سیدنا عمر گئے۔ اور اب اگلی بات دیکھو، ہمارے پاس پوری دنیا پورا معاشرہ ایسا ہے، امیر دن بدن امیر بنتا جاتا ہے، لیکن سیدنا عمر کو دیکھو، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے اتنے غریب تھے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو باہر دیکھا، آپ نے فرمایا عمر کیا بات ہے یہاں کھڑے ہو؟ کہنے لگا اللہ کا رسول بات یہ ہے گھر میں کئی دنوں سے کچھ کھانے کے لیے تھا ہی نہیں، آج رات کا وقت کہ اتنا بھوک نے، حدیث میں تھا رات کا وقت تھا، اتنا آج بھوک نے بدحال کیا ہے کہ اللہ کے رسول آج تو میں نے یہاں کا رخ کیا کہ کوئی مل جائے کوئی کھانا کھلا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاتھ سے پکڑ کے عمر چلو فلاں انصاری کے پاس چلتے ہیں، اتنی غریبی
لیکن اس غریبی کے ساتھ یہ معاملہ بھی دیکھیں، سیدنا عمر پوری زندگی غریب نہیں تھے. پوری آپ زندگی اگر پڑھو تو مکہ کے شہر میں امیر بہت بڑے مالدار تھے سیدنا عمر. خود یہ مسند البزار کی حدیث ہے کہ اپنی سواری پر بیٹھ کے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، مدینہ کی طرف سفر رواں دوا گئے. بعض بات مادے مدینہ پہنچ گئے ہیں. وہاں پہ ایک صحابی تھے، وہ مکہ چھوڑ کے آ تو گئے لیکن پیچھے جانے کا انہیں فکر تھا، معاملات تھا. سیدنا عمر نے قریب کر کے بٹھا کے سمجھاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں فلاں مکہ واپس نہ جا. آگے جو کلمات کہے فرماتے ہیں آپ مجھے جانتے ہو عمر کو، قریش کے مالداروں میں سے، امیروں میں سے میں ایک ہوں. اگر آپ کو مال چاہیے، کوئی چیز طلب ہو، بے عمر آپ کو دے دیتا ہوں. مکے جانے کی ضرورت نہیں، یہی بیٹھ جاؤ. اب ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھو. اتنا امیر ہے، اتنا مالدار ہے کہ لوگوں کو بٹھا کے ان کو دلاسے دیتا ہے. لیکن وقت آتا ہے یہی بندہ مدینے میں ان حالات سے گزرتا ہے کہ ایک ٹائم کے کھانے کے لیے رات کو گلیوں میں گھومتا ہے. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. وہ جو اللہ پاک نے فرمایا نا ایمان والے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ پاک نے فرمایا مومنین وہ ہیں جنہوں نے اپنے مال اللہ کے حوالے کر دیے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. فرمایا ایمان والے وہ ہیں کہ قیامت کے دن سے پہلے ابھی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اللہ پاک نے فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے دنیا کے مال کو پیارا کیا، خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، کٹھے کیے جا رہے ہیں، کٹھے کیے جا رہے ہیں، کٹھے کیے جا رہے ہیں. فرمایا یہ لوگ پریشان ہو گے، گھبرائیں گے. تب جب ان کے پاس ملک الموت آئے گا اس وقت یہ لوگ کہیں گے لولا اخرتنی الی اجل قریب. اس وقت کہیں گے کاش تھوڑی سی زندگی مل جائے، کاش تھوڑا سا موت کو مؤخر کر دیا جائے، اب جا کے مال خرچ کریں گے. لیکن انہیں کیا کہا جائے گا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. سنو یہ موت پیچھے نہیں ہوتی، زندگی دوبارہ نہیں ملتی. جو خرچ کیا سو کیا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ نہیں کرتے. حالانکہ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو زندگی میں ہی اپنا مال اللہ کے نام کر دیتے ہیں. تو ان میں سے ایک عمر بھی ہے. یہ جو امیری کا پارا اتر کے غریبی پر آ گیا تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی. ایک حدیث انداز لگائیں کہ سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الزکوٰۃ کے اندر ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک موقع کی بات ہے، جنگ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا. آپ نے فرمایا کہ جاؤ جتنا ہو سکے لے کر آؤ، اپنی پراپرٹی کا پورا آدھا حصہ. بات آتی ہے ماننے میں. اور یہ بھی نہیں کہ یہ پہلا دن تھا خرچ کرنے کا، یہ آخری دن تھا خرچ کرنے کا. یہ تو ان کی زندگی کے معمولات تھے. ہر آئے دن یہ اللہ کی رضا کے لیے یہ قربانیاں دیتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ سارا مال اللہ کے سامنے رکھا. نبی کریم اسلام نے پوچھا عمر پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے رسول پورا آدھا کیا ہے. یہ ایک دن کا صدقہ ہے، یہ ایک دن کی خرچ کرنے کا انداز ہے کہ آدھا اللہ کے سامنے رکھ لیا. فرمایا آدھا اپنے لیے چھوڑا ہے، بیوی بچوں کے لیے آدھا اللہ کے سامنے رکھا ہے. یہ عمر ہے. اور حدیث میں آتا ہے یہ وہ مخلص لوگ تھے. ہم میں سے کسی کو منصب مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، لگا چکر شہروں کا، بڑی بڑی سوسائٹیاں، بڑی بڑی کالونیاں، بڑے بڑے بنگلے، ایک سے ایک بنگلہ، ایک سے ایک بنگلہ، اللہ ماشاءاللہ اللہ من رحم ربی. سارے دھوکے بعد بھی نہیں ہے لیکن اکثر آپ کو یہی ملے گا. یہ جو بہت بڑی بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ 10 سال پہلے چھولے بیچتا تھا، یہ 10 سال پہلے یہ کام کرتا تھا، یہ 10 سال پہلے یہ کام کرتا تھا. پھر یہ اچانک ترقیاں کہاں سے آئیں؟ کہا کہ انہیں منصب مل گئے، انہیں عہدے مل گئے، یہ قوموں کے اوپر حکمرانی کرنے لگ گئے، قوموں کے سارے خزانے ان کے دامن میں آ گئے. لیکن سیدنا عمر کی سیرت یہ ہے کہ پوری ملت اسلامیہ کے امیر ہیں، خطبے کے لیے کھڑے ہوئے. امام محمد بن سعد نے طبقات الکبریٰ کے اندر یہ 30ویں جلد میں لکھا. سیدنا انس بن مالک فرماتے ایک دن میں نے دیکھا کہ آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، میں ذرا پیچھے بیٹھا تھا. میں نے دیکھا کہ جب خطبہ دے رہے تھے تو ان کی قمیص یا ان کے کرتے کا یہ حال تھا. فرماتے میں نے گردن سے لے کے کندھے تک اس بیچ کے ٹکڑے میں دیکھا امیر المومنین کے قمیص پر 3-4 چتیاں لگی ہوئی تھی. 4 رکاء فی قمیص سے
کبھی انہوں نے سوچا تک بھی نہ تھا، بلکہ جب مزید آگے جاتے ہیں یہ تو اپنے معاملات میں، اپنے اہل و عیال کے معاملات میں اتنے سخت ہوتے تھے جیسے چور سے چوکی دی جاتی ہے، چوکی داری کی جاتی ہے، یہ اپنے معاملات کے چوکی دار تھے کہ کہیں مسلمانوں کے بیت المال کی کوئی چیز ہمارے پاس نہ آ جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کا وہ فرمان تھا، صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز کے اندر باب ثناء الناس علی المیت کے اندر، نبی کریم علیہ السلام نے ایک جنازے کو دیکھا، لوگ لے کے جا رہے ہیں، اس کا برا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا وجبت۔ پھر دیکھا گیا دوسرا جنازہ لے کے لوگ جا رہے ہیں، لوگ اس کا بڑا بہترین تذکرہ کرتے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وجبت۔ سیدنا عمر قریب بیٹھے تھے، دونوں باتیں سنیں، پہلے جنازے کے لیے بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وجبت، دوسرے کے لیے بھی فرمایا وجبت۔ قریب آ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس کی کیا معنی ہے، کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا عمر، جس سے لوگ تنگ تھے، جس سے مسلمان تنگ تھے، مسلمان جس کا برا تذکرہ کر رہے تھے، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، اور عمر لوگ جس کے تذکرے میں اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہاں سے یہ سبق دے دیا، جس بندے سے مسلمانوں کا معاشرہ تنگ ہو وہ کبھی جنت نہیں جائے گا، اور جس بندے سے مسلمانوں کا معاشرہ محبت کرتا ہو وہ کبھی جہنم نہیں جائے گا۔ یہ اس مجلس میں سیدنا عمر نے دیکھ لیا تھا، لیکن اس پر عمل کتنا تھا؟ یہ چیز اس کے ذہن میں کس قدر بیٹھ گئی تھی جب آخری زندگی کے ایام میں خنجر مارا گیا، 3 وار کیے گئے، بے ہوش ہو کے گرتے گئے، لوگ کپڑے میں لپیٹ کے گھر کی طرف لے کے گئے، جب ہوش آیا جو پہلے چند باتیں کی، عبداللہ بن عباس بالکل قریب تھے، اور جب سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر بن خطاب کے انتہائی قریب تھے۔ اب سیدنا عمر بن خطاب نے حالت یہ ہے، آپ نے عبداللہ بن عباس کو بلایا، اب وہ نقشہ ذہن میں تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے اگر مسلمانوں کا معاشرہ جس سے تنگ ہو، جس سے نفرتیں کرتا ہو، اسے اللہ راضی نہیں ہوتا، جس سے معاشرہ محبت کرتا ہو وہ منزل پا جاتے۔ وہ کب کی کہی ہوئی بات ذہن میں موجود تھی، آپ عبداللہ بن عباس کو فرماتے عبداللہ جاؤ مدینے کا چکر لگاؤ، دیکھو مجھے اس بندے نے خنجر تو مارا لیکن دیکھو کہیں اس کے ساتھ مدینہ کے لوگ ملے ہوئے تو نہیں ہیں، عبداللہ جاؤ مدینے کی خبر لے کے آؤ، کہیں مسلمانوں میں سے کوئی اس عمر کے مرنے میں خوش تو نہیں، اگر خوش ہے تو وہی نظریہ تھا، پھر تو میں نے خلق کے ساتھ اچھائی نہیں کی۔ حدیث میں عبداللہ بن عباس وہاں سے نکلتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں گھوم گھوم کے سارا مدینہ چکر لگا کے آئے، سامنے آئے سے حضرت عمر نے پوچھتے ہیں، عمر فرماتے ہاں ابا عبداللہ بتاؤ کیا خبر ہے مدینہ پاک کی؟ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے امیر المومنین مدینے کی کوئی جگہ میں نے نہیں چھوڑی، مدینے کی کوئی گلی نہیں میں نے چھوڑی، پورے مدینے کا چکر لگا کے آیا ہوں، تمام تر بندے جو گلیوں میں مجھے نظر آیا سب کو دیکھتا ہوا آیا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے اللہ وہم یبکون میں نے سب کو روتا ہوا پایا ہے۔ آپ کے اس زخم کی وجہ سے، آپ کی تکلیف کی وجہ سے مدینہ میں نے کوئی ایسا بندہ نہیں پایا جو خوش ہو، دل کو تسلی ہوئی کہ میں نے زندگی میں کسی کو ستایا نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک ایک بات کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، اس دنیا میں رہ کر، اس زندگی میں رہ کر وہ خالصتاً نبی کریم السلام کی جو جو نصیحتیں تھیں کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، نبی کریم السلام نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہو، آج سفر ختم ہو جائے لوگ 3 کپڑوں میں لپیٹ کے قبرستان چھوڑ کر آئیں، آج نہیں تو کل ختم ہوگا، کل نہیں تو پرسوں، چند سال ہیں چند مہینے ہیں، یہ سوچ محمد کریم علیہ السلام نے دی، اور صحابہ کرام کے اندر سیدنا عمر کے اندر کتنی یہ فکر تھی۔ سعد بن ابی وقاص ایک بات کہا کرتے تھے، اور پتہ ہی یہ سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ صحیح مسلم کے کتاب الزہد کے پہلے باب میں امام صاحب نے حدیث ذکر کی ہے، وہ اللہ کا مخلص بندہ، وہ اللہ کا نیک بندہ جس کو دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی کوئی حرص نہیں۔ وہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے، باقی لذتیں سہولتیں نعمتیں تو اپنی جگہ پر، لیکن معاملہ یہ ہے ہمیں تو 2 ٹائم کا کھانا بھی میسر نہ تھا، ہم درخت کے پتے کھا کے گزارا کرتے تھے، حتیٰ کرہت اشداقنا ہماری باچھیں پھٹ گئی، ہم جا کے قضائے حاجت کے لیے بیٹھ کے اٹھ جاتے، کچھ نہیں آتا، یہ حال تھا۔ یہ نہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کے اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں کوئی طمع نہیں، کوئی حرص نہیں، کوئی لالچ نہیں،
یہ دنیا میں رہ کر دنیا کی تمناؤں سے پاک ہیں، دنیا کی ہوس سے پاک ہیں، فقیر بن کے جیتے گئے۔ لیکن ایسا عظیم شخص بھی، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کتاب الزہد کے اندر آتا ہے کہ ایسا عظیم شخص بھی جب للہیت کا تذکرہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری ادائیں کچھ نہیں، عمر ہم سب سے آگے تھا۔ کان ازہد فی الدنیا، عمر وہ تھے کہ جس کو اس دنیا میں رہنے کے ساتھ ساتھ اس دنیا کی کوئی فکر نہ تھی۔ یہاں ان کی زندگیوں کا مقصد یہ تھا وہ جو اللہ نے بتایا، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو انسانوں کو امیر بننے کے لیے نہیں، سردار بننے کے لیے نہیں، تاجر بننے کے لیے نہیں، خوبصورت بننے کے لیے نہیں، بڑی بڑی لباسیں، بڑی بڑی پوشاکیں، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے لقب، فرمایا ان کے لیے نہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، او لوگو اگر کرنے کی کوئی چیز ہے تو عبادت کے زیادہ سے زیادہ اپنے مالک کی بندگی کرو۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے بہتر وہی ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ اللہ پاک نے تمہیں یہ جو دنیا میں بھیجا، کئی آنے والے آتے ہیں، کئی جانے والے جاتے ہیں، صرف ایک ہی رب کا مقصد ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، رب العالمین دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے تم میں سے جو زیادہ نیکیاں کرتا ہے، زیادہ اچھائیاں کرتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری نظروں میں بڑے تفریق کے معاملات الگ تھلگ ہوں گے، تمہاری معیار اور قسوٹیاں الگ ہوں گی۔ پھٹے کپڑے والے کا مقام یہ ہے، اعلیٰ لباس والے کا مقام یہ ہے، سائیکل پر گھومنے والے کا مقام یہ ہے، پراڈو پر گھومنے والے کا مقام یہ ہے۔ تمہاری نظروں میں یہ ہوگا جھونپڑی میں رہنے والے کا درجہ یہ ہے، بنگلے میں رہنے والے کا درجہ یہ ہے۔ تمہاری تفریق میں یہ ہوگا کہ عام کا بندہ یہ ہے، مقام یہ ہے، خام کا یہ ہے۔ لیکن سنو، اللہ کی نظر میں کوئی تفریق نہیں، رب کی نظر میں سب ایک جیسے ہو۔ اللہ کی نظر میں وہی زیادہ عزت والا جس کی تقوی زیادہ ہو، عمل زیادہ ہو۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ جب ان لوگوں نے یہ سبق سنے، زندگیاں کھپا دی عمل کرنے کے لیے۔ امام طبرانی المعجم الاوسط میں لاتے ہیں سیدنا عمر جب زخمی ہو گئے، عبداللہ بن عباس سامنے بیٹھ کے کچہری کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ لم تغب ام مشہد شہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تیرے نصیبوں کا کیا کہنا، محمد کریم علیہ السلام پہ جب تو ایمان لے کر آیا، نبیوں کے سرتاج دنیا سے چلے گئے، کوئی ایک جہاد کا مار کا ایسا نہ تھا کہ جس میں تو رسول اللہ کے ساتھ نہ ہوتا۔ زندگی کھپا دی، نماز بھی آسان ہے، روزہ بھی آسان ہے، تبلیغ بھی آسان ہے، تقریر بھی آسان ہے، تلاوت بھی آسان ہے، سارے کام آسان ہے۔ اگر دیکھو سب سے زیادہ اگر مشکل کام ہے جہاد ہے، 313 ہزاروں کے لشکر میں مقابلے کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، لیکن یہ وہ اللہ والے بندے تھے، ایسے مخلص بندے تھے، اللہ سے ایسے سچے تھے، دن میں کئی بار یہ اپنی جان کو موت کے سامنے پیش کر کے دنیا کو درس دیتے ہیں ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے، ہماری زندگی عبادت کے لیے، جہاد کے لیے۔ اور جہاد بھی کیسا ہوتا تھا یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، مشرکین مکہ 1000 سے زیادہ، مسلمان 313 315 319، فلان جنگ میں کافر اتنے زیادہ اور مسلمان اتنی سی تعداد۔ لیکن گہرائی میں جائے صرف مسلمان کم ہی نہیں تھے، کتنے کمزور تھے۔ تلواریں ہوتی تو ڈھال نہیں ہوتی تھی، ڈھال ہوتی تھی تو تلوار نہیں ہوتی تھی۔ ایک ایک سواری کے پیچھے 9 10 10 بندے ہوتے تھے، باری باری سوار ہوتے تھے، اور کافر اتنی ان کے پاس دولت تھی، خزانے تھے۔ ایک بات سے اندازہ لگاؤ، امام بخاری اپنی صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث لاتے ہیں کہ ایک جنگ میں نبی کریم علیہ السلام کے عظیم صحابی سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کافر کو قتل کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس نے اعلان کیا، آپ نے فرمایا جو جس کافر کو قتل کرے گا اس کا ساز و سامان سارے کا سارا اس مجاہد کو ملے گا۔ اب سیدنا ابو قتادہ نے کافر کو قتل کیا تھا اور سب نے دیکھا تھا کہ اس کافر کا سرتن سے جدا اس نے کیا، سیدنا ابو قتادہ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کے جو سامان ہیں، جنگی آلات ہیں، وہ ابو قتادہ کو ملیں گے۔ سیدنا ابو قتادہ فرماتے ہیں جس کافر کا میں نے سر قلم کیا تھا اس کافر کی زرہ مجھے ملی،
جو جنگ کے ٹائم پر پہنتے تھے. فرماتے ہیں وہ زرہ اتنی قیمتی تھی, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, اتنی قیمتی تھی, میں نے مدینے میں وہ زرہ بیچ کر مجھے جو چند پیسے ملے تھے میں نے مدینے کا ایک باغ خریدا. یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلاں گاڑی جو وہ بلٹ پروف ہے, بڑی مہنگی ہے, گولی اثر نہیں کرتی. اس زمانے میں لباس ایسے ہوتے تھے, پوشاکیں ایسی ہوتی تھی کہ مشرکین بڑی قیمتی لباسیں بنوایا کرتے تھے جن پہ تلوار اثر نہ کرے, تیر اثر نہ کرے, جن کے جسم کی ایک زرہ اتنی قیمتی ہے کہ اس زرہ کو بیچ کر ابو قتادہ نے مدینہ میں باغ خرید کیا ہے. مجھے بتاؤ کہ ان کے سر کے خود کا کیا مقام ہوگا, ان کی تلوار کیسی ہوگی, ان کے پاؤں میں پہنے ہوئے چپل کیسے ہوں گے. یہ ایک طرف ہوتے تھے اور دوسری طرف وہ تھے جنگ رکا کو رکا اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے پاؤں میں چپلیں نہیں تھی. انہوں نے کپڑے اٹھائے, چادریں اٹھائیں, کپڑوں کی پٹیاں اٹھائیں, انہوں نے اپنے پاؤں کو باندھا. اور رکا کا معنی ہے چتی, کپڑے کا ٹکڑا. چپلیں نہیں تھی, انہوں نے اپنے پاؤں سے کپڑے باندھے. جنگ کا نام پڑ گیا جنگ رکا. اتنی بڑی سپر پاور طاقتوں کے خلاف کھڑے ہونے والے. اور عمر کا کیا کہنا, جب سے کلمہ پڑھا ہے محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ ہر مارکے میں شریک. ان مساجد سے کتنی محبت ہوتی تھی. مسند ابی یعلا کے اندر سیدنا عمر بن خطاب کی مقام, عمر امیر المومنین, مکہ, مدینہ, یمن, شام, ہر جگہ, ایران, اس دنیا کی طاقت, اس دور کی طاقت, سیدنا عمر نے جسے فتح کیا. دنیا پوری میں جس کا نام تھا, ارے دنیا میں کیا, قرآن نے جس کا تذکرہ کیا, تورات و انجیل میں تذکرہ. سنن ابی داؤد کے اندر آتا ہے, کتاب الامارہ کے اندر, باب الخلافات کے اندر, ایک یہودیوں کا بہت بڑا عالم ایک بار مدینہ میں آیا. سیدنا عمر نے فرمایا اس کو لے کر آؤ. قریب بٹھایا, فرمایا بتاؤ, دیانتداری سے بتاؤ, آپ کی کتابوں میں میرا ذکر ہے کہ نہیں ہے. کہنے لگے مسلمانوں کے امیر آپ کا تذکرہ بھی ہے اور بڑے بہترین پیرائے میں گئے. ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے مسلمانوں کا دوسرا امیر اتنی اہمیت کا حامل ہوگا, رجل شدید, اتنا سخت ہوگا کہ کفر کی طرف رخ کرے گا, کفر کانپ جائے گا. تورات انجیل میں جن کے تذکرے گئے, اتنی بڑی شخصیات ہے. لیکن میں حوالہ آپ کے سامنے ذکر کر چکا. صحابی فرماتے ہیں جب جمعے کا دن ہوتا, ہر جمعے پر مسجد کے اندر صفائی ستھرائی, خوشبو کا معاملہ امیر عمر کرتے. نہ کوئی انا کا زمانہ تھا کہ میں نے تو غرق کر دیا ہے. غریب سے ہاتھ ملانے کو معیوب جانتے ہیں, فقیر کے پاس جانے کے لیے معیوب سمجھتے ہیں, مسکین کو ساتھ. یہ تو میں انتہائی اختصار کے ساتھ باتیں ذکر کر رہا ہوں. یقین جانے ایک ایک نقطے پر سیدنا عمر کی سیرت اٹھاتے جائیں, پڑھتے جائیں, آپ حیران ہو جائیں گے. یہ انسان تھے, انسان ہی رہے, لیکن ان کے اوصاف تو فرشتوں والے ہیں. اتنے عظیم, اتنے پارسا. ہر جمعے پر مسلمانوں کا امیر ہے. جمعے کا دن صبح ہوتی ہے, مسلمانوں کی مسجد کی صفائی کر رکھا ہے. عربوں میں ابھی بھی رواج ہے, وہ خوشبو کے لیے ایک لکڑی جلاتے ہیں. وہ مسجد میں خوشبو اٹھتی ہے ایک دھوئیں کی صورت میں. سیدنا عمر ہر جمعے پر مسجد میں آتے تھے اور یہ خوشبو پیدا کرتے تھے. وہ لکڑی جلا کے مسجد میں خوشبو کرتے تھے. یہ عمر کا مقام ہے. اور اتنی ساری باتیں, اتنا زہد, اتنی تقوی, اتنی عاجزی, اتنی انکساری, اتنی للہیت, اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرنا, لوگوں کے بیچ میں رہ کر اس انداز سے رہنا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو, ان ساری خوبیوں والا, خصلتوں والا. ابن سعد نے طبقات میں لکھا, ایک صحابی فرماتے ایک دن میں نے دیکھا کہ بازار سے جا رہے گے, میں بھی پیچھے آ رہا تھا. آگے آگے میں نے دیکھا وہ ایک باغ میں داخل ہو گئے, وہ باغ کا دروازہ بند کر دیا. فرماتے میں بھی آیا, دیکھا کہ دروازہ تو بند ہے. عمر اندر چلے گئے, میں تھوڑا آگے گیا. مجھے محسوس ایسے ہوا جیسے کوئی شخص ہے جو اندر باتیں کر رہا ہے. عجیب سا لگا. میں اس باغ کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا, میں نے آواز پہچان لی ہے تو عمر گئے. فرماتے میں سن رہا تھا, اتنی عظمتوں والا, اتنی محنتوں والا, آج ان کی آواز سن رہا ہوں. اپنے آپ کو کہتے ہیں یا ابن الخطاب, اے خطاب کے بیٹے عمر, اپنے آپ کو سدھارو, اپنی اصلاح کرو. عمر, اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرو. لَتَتَّقِيَنَّ اللَّهَ أَوْ لَيُعَذِّبَنَّكَ, عمر اپنے آپ پہ کنٹرول کرو, وگرنہ اللہ کے عذاب سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا.
عمل دیکھو، نیکیاں دیکھو، جذبے دیکھو، اور ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے آخر میں فکر دیکھو۔ مثالیں بہت ملتی ہیں ان کے فکر کی۔ ایک حدیث پڑھ کے گفتگو ختم کرتا ہوں، وقت اپنی منزل کو پہنچ چکا ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ علیہ المعجم الاوسط کے اندر یہ حدیث ذکر کی، جب آپ زخمی کر دیے گئے، تقریباً 3-4 دنوں تک آپ زخمی تھے، علیل تھے، اور یہ جو 3-4 دن سنہ عمر کے زخمی ہونے کے دن تھے، یہ بھی بڑے نصیحت والے دن تھے، جہاں ان کی عظمتوں کا پتہ چلتا کہ وہاں اصل جینے کا انداز معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ تھے جنہیں جینا آتا تھا، یہ لوگ تھے جنہوں نے کلمے کا، ایمان کا، اسلام کا بھرم رکھا، یہ لوگ تھے جنہوں نے اس عارضی زندگی کے بدلے میں کتنا بڑا اپنے لیے منافع کمایا۔ ہر چیز میں نصیحت، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے صرف ایک حدیث پیش کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں بالکل آخری دن ہے، آخری دن کے بھی آخری لمحات ہیں، جن لمحات میں سے عمر اس دنیا سے چلے گئے، وفات ہوئی۔ فرماتے میرے گھٹنے پہ سوئے ہوئے تھے، ہوش تھا، تکلیف بہت تھی۔ آخر مجھے فرماتے ہیں عبداللہ، اپنے بیٹے عبداللہ کو فرماتے ہیں، عبداللہ فرماتے ہیں میرے گھٹنے پہ سوئے ہوئے تھے، مجھے فرمانے لگے عبداللہ آج ایسے کرو، آج اس چہرے کو، میری رخساروں کو زمین پر رکھ لو، میں اپنے چہرے کو، میں اپنی رخساروں کو زمین پر گھسیٹ کر اپنے رب سے معافی چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں والد تھے، دل نے گوارا نہ کیا، امیر المومنین ہیں، مقام یہ ہے، آج میرے گھٹنے پہ سوئے ہوئے، میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ زمین پر سلاؤں، لیکن میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنے گھٹنے سے اتار کر اپنی پنڈلی پہ سلایا، اپنے پاؤں کے قریب اپنے ٹانگ پر رکھا۔ فرماتے ہیں عبداللہ نہیں، آج مجھے زمین پر سلاؤ، میرے چہرے کو، میری رخساروں کو، اس سفید داڑھی کو آج زمین سے لگا۔ فرماتے ہیں آخر والد کا حکم تھا، میں نے اپنے والد کو زمین پر ایسے سلا دیا۔ امیر المومنین ہیں، جسم سے خون بہ رہا ہے، عظمتوں کی طرف جاتے ہیں، زمینوں کیا آسمانوں پر تبصرے ہیں، اس فانی دنیا میں کیا جنت میں جن کے عظمتوں کے تذکرے ہیں، مخلوق کیا خالق جن کا مقام بیان کرے، امتی کیا سید رسول جن کی شان بیان کرے۔ فرماتے آج اس 63 سالہ بوڑھے کو اس سفید داڑھی، سفید بالوں کے ساتھ، جسم سارا خون میں لت پت ہے، میں نے زمین پر لٹایا، اپنی رخسارے زمین پر رکھ کر، اپنی داڑھی زمین پر رکھ کر اپنے آپ سے کہتا ہے، اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے ویلک عمر، ویلک لأمک یا عمر۔ اپنے آپ کہتے ہیں عمر تیرے لیے تباہی ہے، عمر تیری ماں کے لیے تباہی ہے، اِلَّمْ يَغْفِرِ اللَّهَ تعالی، عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو بھی برباد ہے، تیرا اہل و عیال بھی برباد ہے۔ فرماتے ہیں اس وقت رب سے معافیاں مانگتے ہیں۔ آج ایک جوان بیٹا دیکھ رہا ہے، 63 سال کا بوڑھا امیر المومنین ہے، جن کے رخسار زمین پر پڑے ہوئے ہیں، جن کی سفید داڑھی زمین پر لگی ہوئی ہے، معافیاں مانگتا ہے، اللہ اس عمر کو معاف کر دے، اللہ اس عمر کو معاف کر دے۔ عبداللہ فرماتے ہیں یہ کلمات میرے کانوں پہ پڑ رہے تھے، آہستہ آہستہ جیسے یہ کلمات بند ہوتے ہیں، یہ آواز ختم ہوتی ہے، میں نے اپنے ابا کو چھوا، اس دنیا سے جا چکے تھے۔ کیسے لوگ؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ سنو رہنا کسی کو نہیں، کوئی امیر ہے، غریب ہے، سفید ہے، سیاہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، کسی کو نہیں رہنا، سارے مر جانے گے۔ لیکن اللہ کے واسطے آؤ ان حقائق پر غور کرو، کبھی اس وقت کو بھی یاد کرو جب سانس آ کے یہاں اٹک جائے گی، کبھی اس وقت کو بھی یاد کرو جب یہ آنکھیں سفید ہو جائیں گی، کبھی اس وقت کو بھی یاد کرو جب سارے خزانے غیروں کے ہوں گے، 3 بغیر سلے ہوئے چادروں میں لپیٹ کر لوگ آپ کو لے کے جا رہے ہوں گے، کبھی اس وقت کو بھی یاد کرو دنیا کی سہولتوں کو پسند کرنے والوں مٹی کے منوں کے نیچے صدیوں کے لیے سلائے جاؤ گے، نہ کوئی آنے والا نہ کوئی جانے والا، اٹھ کے آؤ گے تو سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اٹھ کے آؤ گے تو اللہ کی ذات حساب دینے کے لیے ہوگی، چلنے لگو گے تو پل صراط ہوگی، ترازو میں جب تمہارے معاملات تو لے جائیں گے تو ایسی ترازو ہوگی کہ ریت کے ذرے کو رکھا جائے تو اس کو بھی نہ چھپائے۔ ان مشکل وادیوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے،
محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب کا راستہ ہے، سیدنا عمر بن خطاب کی سیرت طیبہ ہے، آؤ ان جیسا انداز اختیار کرو، ان کی طرح اپنی زندگیوں کو رب کی رضا کی خاطر وقف کرو۔ قرآن گواہ ہے جس کی صداقت میں کوئی شک نہیں، محمد کریم علیہ السلام جیسی صداقت والی ذات گواہ ہے، زندگیاں سنور جائیں گی، لیکن سنو ان کی زندگیوں کے تبصرے سن کر بھی، ان حقائق کو جان کر بھی دین سے دور رہتے ہو، اللہ سے دور رہتے ہو، شریعت سے دور رہتے ہو، خواہشات کی پوجا میں لگبت رہتے ہو۔ یاد رکھو ان مزوں والی زندگیوں کے بعد تباہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں مولا کریم یہ جو حقائق ہم نے سنے ہیں اس عظیم مرد مجاہد کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق بخشے، اور جنہوں نے اپنی زندگی کی ان عملی انداز کے ذریعے ایک شمع کو روشن کیا، ایک روشنی بلند کی، اللہ ہمیں اس روشنی سے مستفید ہو کر اس مرد مجاہد کی سیرت کو اختیار کر کے اس عارضی دنیا کے بجائے اس ہمیشہ کی دنیا کو سنوارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ العظیم۔